لیکن پھر بھی 10 روایتیں اور محدثین کا جو حدیثیں جو جمع کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ حدیثوں کی پرکھ رکھتے ہیں، محدثین جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے پر ضعیف روایت ایک سے بڑھ کے جمع ہو جائے، کئی روایتیں ہوں، اسی مسئلے کی روایت ہو تو اس کو طاقت مل جاتی ہے اور وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت کے تعلق سے 10 حدیثیں اگرچہ وہ کمزور ہیں، تو اب سرے سے اس بات کا انکار کر دینا کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، یہ بالکل بھی حقیقت بات نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، بیکار اپنی طرف سے بنا دیا، کہنا بالکل غلط بات ہے۔ اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس رات میں عبادت کی کثرت کا، صحابہ کا بھی معمول تھا، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر بزرگان دین کا معمول تھا اس رات میں عبادت کرنے کا۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے اور یہ دین ہے۔ اگرچہ اس رات کی فضیلت نہیں ہوتی، اگر اس رات کی فضیلت صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہوتی، پھر بزرگان کا اس پر عمل نہیں ہوتا، تو پھر اس پر عمل کرنا عبادت نہیں کہلاتا۔ دین اصل میں اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دین اصل میں نام ہے اتباع کا۔ اتباع مطلب تابع داری، حکم ماننا، پیروی کرنا۔ اس رات کی فضیلت ہے، فضیلت ثابت ہے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تو عبادت ہے۔ اگر اس رات کی فضیلت عبادت ثابت نہیں ہوتی اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، تو پھر اس رات میں اپنی طرف سے کچھ عبادت کرنا، اپنی طرف سے اس رات کی فضیلت بیان کرنا، وہ دین میں زیادتی تھی اور یہ دین نہیں ہو سکتا تھا بدعت۔ جیسا کہ میں نے رجب کے رات کے بارے میں کہا تھا، 27 رجب کے بارے میں، کہ ثابت نہیں ہے وہ، اگر اس کو ہم مان رہے فضیلت کی تو بدعت ہے۔ بدعت نام اسی چیز کا ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو گھڑ کر اس کو دین بنا دیا جائے۔ تو اس میں عبادت کا ثواب اسی وقت ہے جب یہ ثابت ہے، پیروی، میں نے کہا دین نام ہے اتباع کا، پیروی کا۔ اس کا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی اتباع سے دین ہے۔ تو اس رات میں عبادت کرنا عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اس رات کی اہمیت، اور دوسری چیز کہ اس رات میں کیسے عبادت کی جائے، کس طرح کی عبادت کی جائے، اس کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کوئی روایت فرمائی کہ اس طرح کی عبادت کی جائے، اس طرح کی نمازیں پڑھی جائے، یہ صورتیں پڑھی جائے، فلاں فلاں ذکر کیا جائے، کچھ بھی اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی جو ہماری جو آسمان ہے، پہلا آسمان جس کو بولتے ہیں، آسمان 7، اپنے حدیثوں میں بھی 12 سنا ہوگا، تقریروں میں سنا ہوگا کہ 7 آسمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تاکہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی دعا قبول کروانے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو اس طرح کی حدیثیں ثابت ہیں اللہ کے رسول سے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس کی مثال دی کہ قبیلہ بنو کلب کہ بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اس رات کی اہمیت ہے، لیکن اس رات میں صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا یا کوئی اور نفل جماعت کے ساتھ پڑھنا یا کوئی اور طرح کی عبادت کرنا، مثلا بہت سے لوگ جمع ہو کر اکٹھا ذکر کرنا یا کچھ اور عبادت اپنی طرف سے کر لینا، یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ سراسر بدعت ہے۔ اور ایک چیز مائنڈ میں بٹھا لیجیے، ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جماعت صرف ان نمازوں کی جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مثلا فرائض کی جماعت، کیونکہ فرائض کو دین کا شعار کہا گیا، اسلام کا شعار کے بغیر، یعنی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے یہ دین کی، تو اس لیے اس کو جماعت سے جوڑا گیا۔ اسی طرح جمعے کی جماعت، عیدین کی جماعت، جنازے کی جماعت، اسی طرح صلاۃ استسقاء ہے، صلاۃ کسوف اور خسوف ہے،
یہ سب نمازیں اگرچہ ان کے بعض نمازیں کیا ہے نوافل ہے، لیکن ان کی جماعت اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو ان کی جماعت مشروع ہے، شریعت میں ہے، لیکن جو جماعتیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں جن نمازوں کی جماعت، وہ جماعت کرنا مکروہ ہے، تحریمی حرام ہے۔ مثلا ہم صلاۃ التسبیح کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ایک شخص پڑھا رہا نام کے پیچھے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ شخص ان میں سے کسی کو ثواب نہیں ملا، گنہگار ہے، حالانکہ آپ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے نہیں کر رہے، آپ شریعت کے دائرے میں رہ کے نہیں کر رہے، شریعت کے باہر آپ کام کر رہے ہیں۔ اس صلاۃ التسبیح کی نماز اکیلے کی نماز ہے، آپ فرداً پڑھیے، روز پڑھیے، یا ہفتے میں ایک بار پڑھیے، یا مہینے میں ایک بار پڑھیے، یا سال میں ایک بار پڑھیے، یا پوری زندگی میں ایک بار پڑھیے، یہ فرمایا نا اللہ کے رسول نے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں مسجد میں اور صلاۃ التسبیح کی جماعت کریں، یہ نہیں فرمایا۔ اگر ہم صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنے لگے تو ہمیں ثواب نہیں ملے، گناہ ملے گا۔ اسی طرح اور کوئی نماز کہ بھئی فلاں نماز کی جماعت ہوگی، بعض جگہ ہوتی ہے اسی رات میں، یا اس طرح کی شب قدر کی رات میں، یا شب معراج کی بعض جگہ نمازیں ہوتی ہیں، وہ 10 نوافل کی جماعتیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں کہ اس جماعت میں شریک ہونے والا کوئی بھی ثواب کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے قہر کا حقدار ہو سکتا ہو لیکن ثواب کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے دین میں ایک نئی چیز داخل کر، دین میں ایک نئی چیز داخل کر۔ ایک چیز یاد رکھیے، ایک اصول یاد رکھیے، یہ جو جماعت ہے یہ گویا اللہ عام ملاقات ہے اللہ سے ایک طرح سے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بادشاہ ہے یا کوئی وزیر ہے یا کوئی بھی ہے، پی ایم ہے، سی ایم ہے، کوئی بھی ہے، اس کا ایک عام دربار ہوتا ہے اور ایک خاص دربار ہوتا ہے، اور عام دربار میں سب جمع ہوتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں سب سے بات ہوتی ہے، اور ان میں سے کسی کو کہا جاتا ہے میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں اور اکیلے میں کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ شخص جس کو اکیلے میں بلایا جائے وہ اپنے بہت سارے دوستوں کو جمع کر لے اور چلو کہ میری مجھے بلایا گیا ہے سی ایم کی طرف سے، پی ایم کی طرف سے، یا وزیر کی طرف سے، اور وہ سب کو لے کے پہنچ جائے تو کیا خوش ہوگا اس سے خوش ہوگا، اس کو انعام دے گا؟ نہیں۔ اسی طرح فرائض کی جو نماز ہے یہ عام دربار ہے اللہ، اور جو نوافل ہیں، جو ذکر و اذکار ہے، یہ خاص ہے۔ آپ کو اللہ نے فرائض پڑھنے کی توفیق دی، گویا عام دربار میں آنے کی توفیق دی، عام مجلس سے اللہ کی لگی ہوئی اس میں آپ آئے، اور پھر آپ کو اللہ نے نوافل کی توفیق دی تو گویا اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہ نہیں، میں تم کو نوازنا چاہتا ہوں، میں تم کو عطا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ بہت سارے دوستوں کو اعلان کرتے ہیں بھائی آؤ، یہ نماز ہوگی، یہ دعا ہوگا، یہ ذکر و اذکار ہوگا، آ جاؤ، سب جمع ہو گئے۔ اب کیا اللہ آپ سے خوش ہوگا؟ اللہ آپ کو انعام دے گا؟ تو جو نوافل ہے وہ گویا تنہائی ہے، اللہ سے تنہائی میں اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آؤ مجھ سے تنہائی میں ملو، مجھ سے مانگو، اپنے دل کی بات کہو، میں سنوں گا، میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا، میں تمہاری خواہشات پوری کروں گا، لیکن آپ سب لوگوں کو لے کر پہنچ کے اکٹھے ہو گئے تو اللہ ثواب دینے کی بجائے اور اللہ آپ سے ناراض ہو۔ تو یہ جو رات ہے یہ رات فضیلت کی رات ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں عبادت کریں، فرداً جتنا اللہ آپ کو نصیب کرے، جتنا آپ کو سہولت ہو آپ نے عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، جو دل میں آئے وہ کریں، لیکن فلاں نماز پڑھنی ہے اس طریقے پر پڑھنی ہے کہ فلاں رکعت میں 3 بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے، 3 بار آیت الکرسی، اس طرح کی بتاتے بعض لوگ، یہ اپنی طرف سے کھڑے، اس طرح کا کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قول نہیں ہے اس طرح کی ثابت کہ فلاں نماز پڑھنی ہے اتنی بار اس رات میں تو اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ کسی بھی حکم شرعی کے لیے، کسی بھی حکم شرعی میں فضیلت کے لیے، کسی رات کی فضیلت کے لیے، کسی نماز کی فضیلت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فضائل یا تو قرآن میں ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے یا صحابہ سے بن گئے۔ اگر ان میں سے کسی سے اور کوئی دوسرا شخص اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، دین اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اور اس کے بعد صحابہ کی اور اسی طرح تابعین کی باتوں کے ماننے کا نام دین۔ بہت سے لوگ گمراہ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے ان سب کو چھوڑ کر بعض والوں کی باتیں مان لی، اور بعض لوگ گمراہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، صحابہ کی بات کو نہیں مانا۔ بعض لوگ اس لیے بھی گمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث کافی ہے، باقی صحابہ کی بات نہیں مانتے، اس لیے بھی گمراہ ہو گئے۔ تو
دین نام ہے اللہ کے رسول کی پیروی، اللہ کی پیروی اور اس کے بعد صحابہ کی پیروی، کیونکہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے صحابہ بھی الصحابی کا نجوم اقتدیت بھی اقتدیت، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پیدا ہوتے تھے، صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوتے تھے، اس کا حل صحابہ نے نکالا۔ اب کوئی صحابہ کا انکار کرتے، کوئی کہے کہ نہیں آپ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ نے جو مسئلے نکالے ہم اس کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں وہ شخص راہ راست پہ نہیں ہو۔ یا کوئی کہے کہ میں ان کی بات نہیں، آپ میں اپنے فلاں کی بات مانتا، اپنے پیر کی بات مانتا، اپنے مرشد کی بات مانتا، اپنے اس کی بات اور ان سب کی بات کو چھوڑ دے، تو بھی گمراہ ہے۔ دین نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اس کے بعد صحابہ کی، اور اسی طرح جو بزرگان دین ہیں، جو ائمہ مجتہدین ہیں، ان کی بات ماننے کا نام دین۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ رات فضیلت کی رات ہے۔ اس رات میں آپ جو دل چاہے، جس طرح کی عبادت دل چاہے، اور جتنا آپ کی ہمت ہو اتنا عبادت کریں، اور تنہائی میں عبادت کرنے کی رات ہے۔ جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، مجلسیں لگا کر یا جماعت کر کے عبادت کرنے کا نام نہیں۔ تو یہ اس رات کے بارے میں ہے۔ دوسری چیز اس رات میں ایک عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ عمل بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ اور اگر آپ حدیثوں کا صحیح طور پر مطالعہ کریں، اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان جانے کا عمل صرف ایک بار ثابت ہے۔ 15 شعبان کی رات میں ایک بار قبرستان جانے کا عمل ثابت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ عمل بھی ضروری نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بھی کبھی زندگی میں ایک بار قبرستان چلے جائیں گے۔ اب ہر سال جانا اور وہاں جا کر میلے ٹھیلے لگا لینا، قبرستانوں کو لائٹ لگا دینا، سجا دینا، وہاں پر محفلیں جما دینا، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ ہر بار لازمی جانا، اگر آپ کا جانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ 1 سال جائیے، 2-3 سال میں جائے، پھر چلے جائیے، پھر چلے جائیے، یعنی لازمی جز نہیں۔ اگر لازمی رہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جاتے ہیں۔ آپ سے صرف ایک بار زندگی میں قبرستان جانا ثابت ہے اس رات میں، تو آپ قبرستان جائیے، لیکن اس کو لازمی جز نہ سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے، قبرستان جانا نہیں تو یہ اس رات کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ رات تنہائی کی رات ہے، اللہ سے تنہائی میں عبادت کرنے کی رات ہے، نوافل کی رات ہے۔ کثرت سے ذکر و اذکار کریے، کثرت سے نوافل پڑھیے، کثرت سے نوافل پڑھیے۔ آپ چاہے تو مسجد میں پڑھیے کونے میں، چاہے تو گھر میں پڑھیے، لیکن پڑھیے حشاشیت کے ساتھ اور بشاشیت کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے یہاں تعداد نہیں گنے جاتے کہ آپ نے 100 رکعت پڑھی کہ 200 رکعت پڑھی کہ 300 رکعت پڑھی، نہیں گنے جاتے۔ اللہ کے یہاں اخلاص گنا جاتا ہے کہ آپ نے جو 1 رکعت پڑھی اس 1 رکعت میں اخلاص کرنا ہے، اس 1 رکعت میں اخلاص کرنا ہے۔ ہمارے بزرگان فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں نمازوں میں، فرض میں آتا ہے، فرض کے بعد سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان، مشین کے انداز میں پڑھتے چلے جاتے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک ہی بار اگر وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور وہی اخلاص سے اس کے دل سے لے، وہ ایک بار سبحان اللہ کہنا اس کا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک بار اگر اخلاص کے ساتھ دل سے سبحان ربی الاعلیٰ نکل جائے تو اللہ اس ایک بار کے نتیجے میں آپ کی مغفرت کر دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں کوانٹٹی مقصود نہیں ہے کہ آپ نے کتنے مقدار میں کوئی عمل کیا ہے، اللہ کے یہاں اخلاص مطلوب ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اس میں اللہ کی رضا کتنی شامل ہے۔ آپ نے دکھاوے کے لیے تو عمل نہیں کیا، آپ نے دکھاوے کے لیے تو عمل نہیں کیا، یہ مطلب ہے اللہ کے لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے کتنا ہے، آپ کے دل میں اخلاص کتنا ہے۔ تو اگر آپ حشاشیت اور بشاشیت کے ساتھ 2 رکعت بھی پڑھتے رہے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو جتنا آپ حشاشیت اور بشاشیت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہو اتنی عبادت کریں اس رات میں، جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر۔ آپ کتنے دیر تک عہد دے سکتے ہیں، کتنا آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ کے استطاعت کے اوپر ہے، آپ کی طاقت کے اوپر ہے۔ آپ کو مجبور نہیں کیا شریعت نے کہ پوری رات جگیے، اور جگنے کے لیے اب نیند آ رہی چلو بازار میں ٹہل لیں، گلیوں میں پھر لیں، ادھر کے چکر لگا لیں، اور چوراہے پہ بیٹھ کے گپ شپ مار لیں، روڈوں پہ گاڑیاں لے کے بائک لے کے نکل جائیں اور گاڑیاں چلاتے پھریں، وہ آٹو لے کر نکل جائیں، بازاروں میں پھریں، اس کے لیے وہ تو گناہ ہے۔ سڑکوں پہ پھرنا، بائک لے کے آوازیں کرنا، بیماروں کی نیند میں خلل ڈالنا، اس طرح یہ تو بہت گناہ کا کام کر رہے ہیں۔
اور بازاروں میں گلیوں میں سڑکوں پہ پھرنا تو میں کہتا ہوں ویسے بھی شریعت کی نظر میں مطلوب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے. بہت سے گناہ ہوتے ہیں وہاں پر، نگاہوں کا گناہ، وہاں پر بہت سے گناہ ہیں. تو روڈوں پہ نکلنا، بازاروں میں نکلنا، یہ تو گناہ کی بات ہے. تو آپ جتنی دیر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اشاریت کے ساتھ اتنی دیر عبادت کریے. مسجد میں کرنا چاہے مسجد میں کریے، گھر جا کے کرنا چاہے تنہائی میں گھر جا کے کریے، لیکن تنہائی مطلوب ہے اسلام. میں نے مثال سمجھا دیا کہ جس طرح بادشاہ کا عام دربار ہوتا ہے اور ایک خاص، اسی طرح یہ جو رات کو اللہ نے خاص طور پر ہمیں عنایت کی ہے خاص عبادت کے لیے کہ تنہا ہو میرے پاس، تنہائی میں آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، تمہاری پریشانیاں سننا چاہتا ہوں. اب اللہ ہمیں تنہا بلا رہا ہے لیکن ہم بھیڑ لے کے پہنچ گئے، بھیڑ لے کے پہنچ گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز میں نے بتایا کہ آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں تو قبرستان چاہیے، جا کر وہاں پہ جو بھی اپنے مرحومین کے لیے سال و ثواب کرنا چاہتے کریے، لیکن اس کو لازمی جز نہ سمجھیں اسراف میں کہ اگر ہم قبرستان جائیں گے تو اسراف کا حق ادا نہیں. اور وہاں پر جا کر قبرستان میں لائٹیں نہ لگائیے، میلے ٹھیلے نہ لگائیے، کیونکہ قبرستان کا وقار اسی وقت لگنے جاتا ہے جبکہ وہاں جانے کے بعد ہمیں موت کی یاد آئے. آج کل تو قبرستان پر ایسی لائٹنگ کر دی جاتی، موت کی یاد کیا ہے کہ وہاں جا کر اور دنیا کی طرف جھیلا جاتا ہے. تو آپ قبرستان جائیے لیکن وہاں پر زیادہ ہجوم نہ ہو، زیادہ لائٹنگ نہ ہو، وہ نہ ہو، اور اس کو لازمی جز نہ سمجھا جائے. یہ دوسری چیز ہو گئی. اور تیسری چیز، اس رات کے بعد جو اگلا دن آنے والا ہے 15 تاریخ کا دن، اس دن کا روزہ، اس روزے کے تعلق سے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینے میں 3 روزے ثابت ہیں. ہر مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا 3 روزے ہر مہینے میں ثابت ہیں اللہ کے رسول سے. تو وہ 3 روزے صرف شعبان کے نہیں ہیں بلکہ ہر مہینے کے. اور صرف 15 شعبان کا روزہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اس روزے کی یہ ثواب ہے، یہ فضیلت ہے، حدیث میں نہیں ہے. لیکن 3 روزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر آپ رکھنا چاہ رہے تھے تو 13، 14 اور 15 کا رکھیے، اور اگر 2 نہیں بھی رکھنا چاہ رہے، ایک ہی رکھنا چاہ رہے 15 کا، تو یہ سوچ کے مت رکھیے کہ اس دن کی کوئی الگ سے فضیلت ہے. یہ سوچ کے رکھیے کہ یہ ایام 20 کے روزے ہیں اور شعبان کے روزے ہیں. شعبان کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تمام سالوں میں، رمضان کو چھوڑ کر تمام سالوں میں سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان. شعبان کے یہ سمجھیے کہ کچھ دن روزے نہیں رکھتے ہوں گے، باقی زیادہ تر روزہ رکھتے تھے آپ شعبان. تو آپ یہ سوچ کے روزہ رکھیے کہ مہینہ شعبان کا ہی ہے جس میں اللہ کے رسول اکثر روزہ رکھتے تھے. اور ایام 20 ہے، ایام 20 میں نے کہا کہ 13، 14 اور 15 3 تاریخ کا روزہ ہر مہینے میں رکھتے تھے اللہ کے رسول. تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایام 20 کے روزے رکھتے تھے اور شعبان کے زیادہ تر روزے رکھتے تھے، میں بھی اس وجہ سے ایک روزہ بھی رکھتے تو بھی ثواب ملے گا. لیکن اپنی طرف سے کوئی فضیلت اس روزے کی کہ اس دن روزہ رکھتے تو 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، 1 سال آگے پچھلے گناہ، یہ اپنی طرف سے کرنا یہ بھی دین میں زیادتی، یہ بھی دین میں زیادتی. اگر آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں چاہ رہے تو آپ رکھیے، لیکن بعض دفعہ سوچ سے بھی عمل پر فرق پڑتا ہے. میں اس سے پہلے ایک بہت پیاری سی مثال دی تھی کہ آدمی کھانا کھاتا ہے وہ بغیر کسی سوچ کے کھا لیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. لیکن وہ کھانا صرف یہ سوچ کے کھاتا ہے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کو طاقت ملے اور میں اللہ کی عبادت کروں. تو کہتے ہیں کہ وہ کھانا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ کھانا اس کے لیے صدقے کے طور پر صدقہ لکھا جاتا ہوگا. بیوی بچوں کو کھلانا سب پر ضروری ہے، آپ بیوی بچوں کو کھلا رہے کمانے، آپ کی کوئی سوچ نہیں کھلا رہے ہیں، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوچ کے کھلا رہے کہ اللہ نے میرے اوپر ان کی ذمہ داری ڈالی اور میں اللہ کی اس فرض کو انجام دے رہا ہوں، ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، تو وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی صدقے کا ثواب کرتا ہوں. تو انسان کی سوچ سے عمل پر فرق پڑتا ہے. تو میں نے کیا کہا، کل کا روزہ یہ سوچ کے مت رکھیے کہ اس روزے کی عادت سے کوئی فضیلت ہے، یہ سوچ کے رکھیے کہ یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے ایام 20 کے اور شعبان کے زیادہ تر روزے رکھتے تھے، اس لیے میں بھی
آج کا روزہ رکھ لے رہا ہوں، یہ سوچ کے اگر آپ رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اور باقی جو بہت سی چیزیں اس رات میں ہیں وہ باقی فضولیات ہیں، سب خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ 15 شعبان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے گھروں میں حلوہ بنانے کو لازم ہے، حلوہ بنانے کو لازم ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک رات دی تھی ہمیں مغفرت کی کہ میں اس رات میں بہت سے لوگوں کی مغفرت کروں گا، تو شیطان سوچنے لگا رہی اگر اللہ اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کر دے گا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، کیونکہ شیطان کی کوشش شروع سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جانا۔ اب اس نے کیا کرا، کچھ نہ کچھ نکال دیا کہ حلوہ پکانے میں، کھانا بنانے میں لگا دو ان لوگوں کو تاکہ عبادت سے غافل ہو جائے۔ تو یہ شیطان کا عمل ہو سکتا ہے کہ شیطان نے جاری کرا دیا ہوں گا، لیکن اللہ کا عمل یا اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دانت شہید ہو گئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، یا حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے اور ان کے اس میں حلوہ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک شہید ہوا تھا یا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے وہ یہ مہینہ نہیں، وہ شوال رمضان کے بعد کا مہینہ ہے۔ تو کیسے آپ کے دانت شہید ہوئے کب اور اس سے پہلے آپ حلوہ کھا لیے؟ یہ بات کہیں سے کہیں تک عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ حلوہ پکانا اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اگر اللہ کے رسول نے کھایا بھی ہوگا تو شوال میں کھایا ہوگا، کیونکہ شوال میں دانت شہید ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، شعبان میں نہیں ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی روایت، کوئی دلیل نہیں ہے ان باتوں کی کہ اس میں کھچڑا پکایا جائے، اس میں حلوہ پکایا، یہ سب بدعات خرافات ہو سکتے ہیں، دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اصل سے یہ سمجھنے کی بات یہ ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ دین اتباع کا نام ہے، تابعداری کا نام ہے۔ دین تابعداری، دین وہی ہے جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر کر رہے ہیں۔ اگر اپنی طرف سے اپنے سوچ کے مطابق کچھ ہم کر لیں تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس رات کو گزاریں، اس رات میں اللہ جتنا آپ کو توفیق دے آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، اگر آپ پوری رات نہیں جگ سکتے تو آپ نے اللہ کا کرم ہوا کہ آپ سب نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تو اب کوشش یہ رہنی چاہیے کہ آپ کی فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات جگنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ نہیں جگتے پوری رات، آپ سو گئے لیکن آپ نے فجر میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی تو اللہ بغیر جگے بھی آپ کو پوری رات جگنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب دے دے۔ ہو سکتا ہے آپ زبردستی جگے اور جگنے میں بہت سے گناہ انجام دے دیے، بہت سی خامیاں آپ سے ہو گئی، آپ سو گئے، تھوڑی بہت عبادت کر کے آپ سو گئے، یہ نیت کر کے سو گئے کہ میں فجر اٹھ کے پڑھوں گا، یا بعض لوگ یہ نیت کر کے سو گئے کہ میں تہجد میں اٹھوں گا، تو اللہ نے آپ کو پوری رات جگنے کا ثواب دے دیا بغیر جگے، اور وہ بھی نیک عمل کا ثواب۔ تو میں نے شروع میں یہ بات عرض کر دی کہ جتنا آپ حشاشیت اور بچاشیت سے عبادت کر سکتے اتنی عبادت کریں، پھر سو جائے۔ اور اللہ تو یہ بھی بہت محبوب ہے کہ ایک شخص عبادت کرتے کرتے سو گیا، پھر جب اس کی آنکھ کھلی پھر اٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا، تو بہت محبوب ہے یہ، اللہ بہت پسند ہے یہ عمل، بہت پسند ہے اللہ۔ تو آپ لوگ یہ کہ بھائی گھر میں گئے تو نیند آ جاتی، یا محفل میں بیٹھے ہوئے تو نیند نہیں آتی، دوستوں میں بیٹھے ہوئے تو نیند، آپ کو نیند آتی تو سو جائیے۔ آپ جگنا مطلوب نہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا اللہ کو آپ کی عبادت کی کوانٹٹی نہیں مطلوب ہے، آپ کو مطلوب یہ کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ کتنا عمل کیا۔ آپ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کریں، نیند آ رہی سو جائیے، پھر جب آپ کی آنکھ کھلی اٹھ کے پھر تلاوت کریے، مثلاً فجر میں اٹھ جائیے تو آپ کو پوری رات جگنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ رات فضیلت والی رات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی بہت سی مصلحت ہے، اللہ کی مصلحت کو ہم نہیں جان سکتے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی یہ رات شب قدر کی طرح، شب قدر کی رات کی تو بہت اہمیت فضیلت ہے، اس رات کی بھی اللہ نے اہمیت اور فضیلت اس لیے رکھی ہو کہ روزہ رمضان آنے والا ہے، رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس سے پہلے ایک دو ہفتے پہلے ایک رات ایسی دے دی ہو کہ بھئی تم لوگ گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اپنے گناہوں کو دھو لو، اپنے آپ کو پاک کر لو، تاکہ تم رمضان میں میرے سامنے کھڑے ہو سکو، تاکہ تم رمضان میں
اپنے عمل کو، یعنی تمہارے پاس گناہ نہ ہے، اللہ نے اس لیے یہ رات دی ہمیں. اور اگر ہم اس رات کو بھی گناہوں والی رات بنا دیں، فضولیات میں پڑھ کر، لغویات میں پڑھ کر، تو گیا اور اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لے رہے ہیں. اللہ نے یہ رات دی تو اس لیے تھی کہ ہم گناہوں کو، اپنے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دیں اور گناہ کر لیں. تو اللہ نے ہو سکتا ہے اللہ کی مصلحت میں یہ بات ہو کہ بھئی رمضان سے پہلے ایک رات ایسی دے دو ان لوگوں کو تاکہ یہ اپنے گناہ کو دھو لے، اپنے گناہوں کو مٹا لے اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے، اپنے عبادت کے ذریعے سے. تو میرے بھائیوں، جتنی بھی توفیق آپ کو مل رہی عبادت کی، آپ خلوص کے ساتھ عبادت کریے اللہ کی، اور نیند آ رہی تو سو جائیے، لیکن یہ نیت کر کے سوئیے کہ انشاءاللہ میں تہجد میں اٹھوں گا، نہیں تو بھی فجر میں اٹھوں گا. فجر میں اٹھیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ پوری رات جلنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا صحیح جو نہج ہے، صحیح جو سمجھ ہے وہ عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں میں دین کو قائم قائم رکھے. میرے بھائیوں، آگے جو آنے والا زمانہ ہے، اس میں اپنی نسلوں کو دین پر باقی رہنا بولے تو بہت مشکل ہے. آپ ہمیشہ اپنے لیے بھی دعا کریے، خاص طور پہ اپنے اولادوں کے لیے دعا کریے کہ اللہ ان کو دین پر زندہ رکھے، دین پر گامزن رکھے، آپ کی نسلوں کو، آپ کے اولادوں کو. اور ان کے لیے کوشش بھی کریے، ان کے دینی پرورش کی، دینی تعلیم کی، وہ دین پر پروان چڑھے، اس کے لیے کوشش کریے. یہ نہیں صرف دعائیں کریں، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری ہے. آپ لوگ کوشش بھی کریے اور اللہ سے دعا بھی کریے کہ آپ کی جو نسلیں آنے والی ہیں، جو آپ کے بچے ہیں نونہال ہے، وہ دین کے ساتھ پروان چڑھے، کیونکہ آگے کا زمانہ بہت خطرناک ہے. اس میں پتہ نہیں کس کا دین باقی رہے گا، کس کا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم و دائم رکھے، ہماری نسلوں میں دین کو قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.